ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعرات فروری کے 5 اور شعبان المعظم کی 16 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی لیہ کے اراکین کا بدھ کے روز قومی دارالحکومت نئی دلی میں وزارت داخلہ کی ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ ایک اہم اور طویل اجلاس منعقد ہوا۔ اس میٹنگ کی صدارت وزیر مملکت برائے امور داخلہ نتی آنند رائے نے کی۔ لداخی قیادت اور ہائی پاور کمیٹی کے درمیان یہ ملاقات 3 ماہ سے زائد عرصے بعد ہوئی ہے، جبکہ اس سے قبل آخری باضابطہ اجلاس 22 اکتوبر 2025 کو منعقد ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہا، جس کے دوران لداخ سے متعلق اہم سیاسی، آئینی اور عوامی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاہم میٹنگ میں وزارت داخلہ کے عہدیداروں کی جانب سے صرف آئین ہند کے آرٹیکل 371 کے تحت دستیاب آئینی تحفظات کی پیشکش کی گئی اور لداخ کی اہل کونسلوں کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ واضح رہے کہ آئین ہند کا آرٹیکل 371 عارضی، عبوری اور خصوصی دفعات سے متعلق ہے، جو اس وقت ملک کی 12 ریاستوں میں نافذ العمل ہے۔ اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی نے میٹنگ کے نتائج پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لداخی قیادت اجلاس میں مثبت توقعات کے ساتھ شریک ہوئی تھی تاکہ یہ جانا جا سکے کہ وزارت داخلہ لداخ کے عوامی مطالبات اور خدشات کے حوالے سے کس حد تک سنجیدہ ہے۔ تاہم اجلاس کے نتائج تسلی بخش ثابت نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود لداخی قیادت نے امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ حاجی اصغر علی کربلائی کے مطابق اجلاس میں بنیادی طور پر وہ مسودہ زیر بحث آیا جو لداخی قیادت نے اکتوبر 2025 میں لداخ کو ریاستی درجے دینے اور آئین ہند کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کے مطالبات کے سلسلے میں پیش کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سونم وانگچک اور دیگر کارکنان کی حراست کا معاملہ لداخ کے عوام کے لیے نہایت حساس اور ان کے خلاف درج مقدمات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان تمام افراد کی فوری رہائی اور مقدمات واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ وہیں اپیکس باڈی لیہ کے چیئرمین چھرنگ درجے لاغروک نے کہا کہ اگرچہ موجودہ اجلاس کے نتائج حوصلہ افزا نہیں رہے، تاہم انہیں امید ہے کہ وزارت داخلہ آئندہ 15 سے 20 دنوں کے اندر ایک اور اجلاس طلب کرے گی، جس میں لداخ کے مطالبات پر مزید سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران لداخ کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو درپیش مسائل، روزگار کے مواقع، تحفظ، شناخت اور آئینی حقوق سے متعلق خدشات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لداخی قیادت نے اس بات پر زور دیا کہ یونین ٹیریٹری بننے کے بعد عوام کے ان بنیادی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق اس میٹنگ میں لیہ کی نمائندگی اپیکس باڈی لیہ کے کو چیئرمین چھرنگ درجے لاغروک نے کی، جبکہ کرگل کی جانب سے KDA کے شریک چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی کی قیادت میں اراکین نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ رکن پارلیمان لداخ محمد حنیفہ جان اور چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ ہونے والے اس بات چیت سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ مرکزی حکومت نے لداخی قیادت کے بنیادی مطالبات، جن میں لداخ کو ریاستی درجہ دینا اور آئین ہند کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنا شامل ہے، کو پس پش میں ڈال دیا ہے۔ ذرا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اجلاس کے دوران لداخی قیادت کے ایک رکن نے ریاستی درجے اور چھٹے شیڈول کی مخالفت کرتے ہوئے موجودہ یونین ٹیریٹری نظام کی حمایت میں ہائی پاور کمیٹی کے سامنے اپنے رائے کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ لداخ جو پہلے ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تھا، آئین کے آرٹیکل 370 میں ترمیم کے بعد سال 2019 میں ایک الگ یونین ٹیریٹری کے طور پر وجود میں آیا تھا۔
بسیج روحانیون امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے اہتمام سے 14ویں مسابقات قرآنی فجر کا ضلع سطحی فائنل مقابلہ آج جامع مسجد کرگل میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس فائنل مسابقہ قرآنی میں ضلع بھر کے 39 مکاتب کے طلبہ نے شرکت کی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل مسابقات کا انعقاد زون سطح پر کیا گیا تھا جو 18 جنوری سے شروع ہوا۔ بسیج روحانیون کی جانب سے جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق سالانہ مسابقات قرآنی حلقہ جاتی سطح پر 18 جنوری سے 1 فروری تک منعقد ہوئے، جن میں کل 12 حلقہ جات شامل تھے۔ ان مسابقات میں مجموعی طور پر 304 طلبہ و طالبات نے شرکت کی، جن میں 152 لڑکیاں اور 152 لڑکے شامل تھے۔ مسابقے میں جج کے فرائض شیخ صادق شجاعی نے انجام دی، جبکہ صدر محفل چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ حجت الاسلام شیخ صادق رجائی کر رہے تھے۔ نظامت کے فرائض مولانا ذاکری نے انجام دی۔ اس موقع پر چیئرمین نگراں کونسل حجت الاسلام شیخ محمد محقق، IKMT کے اراکین، علماء کرام اور کثیر تعداد میں مومنین موجود تھے۔ خبر کے ریکارڈ کیے جانے تک ضلع سطحی فائنل مسابقے کے نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ انڈو تبت بارڈر پولیس ITBP کے ڈائریکٹر جنرل شتروجیت کپور نے انسپکٹر جنرل ITBP اکھون سبروال کے ہمراہ لیہ میں لیفٹیننٹ گورنر سے خرسگالی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران DG ITBP نے لداخ میں تعینات فورسز کی آپریشنل تیاریوں، تعیناتی اور اہلکاروں کی فلاح و بہبود سے متعلق امور پر لیفٹیننٹ گورنر کو بریف کیا۔ اس موقع پر سرحدی نظم و نسق، ملند پہاڑی علاقوں میں درپیش سیکیورٹی چیلنجز اور سول انتظامیہ کے ساتھ باہمی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے انتہائی دشوار گزار جغرافیائی اور موسمی حالات میں ملکی سرحدوں کے تحفظ میں ITBP کے کردار کو سراہتے ہوئے قومی سلامتی، آفات سماوی سے نمٹنے اور علاقائی عوامی خدمات میں فورسی خدمات کی تعریف کی۔ مینا مرگ پولیس نے GREF کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر زوجلا پاس پر دیر رات ایک کامیاب ریسکیو آپریشن انجام دیا۔ یہ کارروائی سب انسپکٹر فیاض احمد کی نگرانی میں کی گئی۔ تیز ہواؤں کے باعث شدید برف باری سے سونامرگ کی جانب سے آنے والے متعدد گاڑیاں زوجلا پاس پر پھنس گئی تھی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور GREF کی مشترکہ ٹیم نے خراب موسمی حالات کے باوجود فوری کارروائی کرتے ہوئے موقع پر پہنچ کر تمام پھنسے ہوئے گاڑیوں کو بحفاظت نکالا اور انہیں مینا مرگ کی جانب روانہ کیا۔ تمام گاڑیاں رات تقریباً 11 بجے مینا مرگ پہنچ گئی۔ ریسکیو آپریشن کے دوران کسی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ بروقت کارروائی کے نتیجے میں مسافروں کی حفاظت یقینی بنی اور راستے پر آمد رفت بحال ہو گئی۔ عوامی حلقوں میں مینا مرگ پولیس کے اس اقدام کی سراہنا کی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج دراس کی جانب سے PM اوشا اسکیم کے تحت جنوبی ہند کا 10 روزہ تعلیمی و ثقافتی دورہ کامیاب کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ اس دورے میں 30 طالبات نے 2 فیکلٹی ممبران کے ہمراہ شرکت کی۔ دورے کے دوران طالبات نے کیرلا اور کنیا کماری کے اہم تاریخی، تعلیمی اور ثقافتی مقامات کا مشاہدہ کیا، جس سے انہیں قومی یکجہتی، ثقافتی شعور اور علمی تعلیم اور عملی تعلیم کے مواقع حاصل ہوئے۔ یہ دورہ دلی میں سیر و سیاحت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ 6 فروری 2026 کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ہیرا نگر سرحد کا دورہ کریں گے، جہاں وہ دراندازی کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر بارڈر روڈ سیکیورٹی فورسز کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ اس دورے کے بعد جموں واپسی پر لوک بھون میں ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ 7 فروری کو امت شاہ سری نگر روانہ ہوں گے، جہاں وہ ایک اجلاس کی صدارت کریں گے اور ترقیاتی منصوبوں کے آغاز سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کریں گے۔ بعد ازاں وہ دلی کے لیے روانہ ہوں گے۔ امت شاہ 3 روزہ دورے پر آج جموں پہنچ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج جموں و کشمیر کے 3 روزے پر جموں پہنچ رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ان کا مجوزہ شیڈول طے پایا ہے، جس کے تحت وہ آج یعنی 5 فروری کی
شام کو جموں پہنچیں گے اور براہ راست لوک بھون جائیں گے، جہاں وہ سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ اس دوران ان کی بعض سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ وزیر داخلہ کا سال 2026 میں جموں کشمیر کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ ایران کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل عبد الرحیم موسوی نے کہا ہے کہ ملک نے مقامی طور پر تیار کردہ بیلسٹک میزائلوں کی تکنیکی اپ گریڈیشن کے ذریعے اپنی دفاعی اور بعض ڈیٹرنس صلاحیت کو مزید مضبوط کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ بات بدھ کے روز اسلامی انقلابی گارڈز کور IRGC کے ایک میزائل اڈے کے دورے کے دوران کہی۔ جنرل موسوی نے کہا کہ ایران کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور دشمنوں کی کسی بھی غلط فہمی کا فوری اور فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ حالیہ پیش رفت کے بعد ایران نے دفاعی کے ساتھ ساتھ جارحانہ صلاحیتوں میں بھی اضافہ کیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق خطے میں کشیدگی کے تناظر میں ایران نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں فوری جوابی کارروائی کی جائے گی، جبکہ کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔